بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہے وقاص میر اور آپ سن رہے ہیں اردو پوڈ کاسٹ. آج بات کرنا چاہتا ہوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے آگے جب بھی آپ بات کرتے ہیں آپ کو یہی خدشہ رہتا ہے کہ کب وہ کوئی ایسی بات کریں جس سے آپ کا دل دکھے یا پھر آپ کو برا محسوس ہو. دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ بدتمیز لوگوں کے ساتھ آپ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. ہمارا آمنا سامنا کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی ایشو کی وجہ سے آپ کے ساتھ ان کی کوئی انبن ہوتی ہے اور وہ آگے سے کوئی غلط بات کر دیتے ہیں, گالی گلوچ کر دیتے ہیں. گالی گلوچ نہیں بھی کرتے تو کسی نہ کسی سچویشن میں آ کے ان کے منہ سے کوئی ایسی نازیبا باتیں نکل آتی ہیں جن کا کسی بھی تہذیب والے دائرے میں ان کو آپ اس بات کو رکھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جب بھی آپ کو بات کریں گے یا جب بھی آپ کو بات نہیں بھی کریں گے تو آپ کو کوئی نہ کوئی غلط بات سننے کو ملے گی. ایسے بندوں کو کیسے ڈیل کیا جائے؟ میری بات ایک مولانا صاحب سے ہوئی کچھ عرصے پہلے, کافی سال پہلے کی بات ہے. تو ان سے میں نے کہا کہ اس طرح کی سچویشن میں کیا کیا جائے جب آپ کسی ایسے بندے کے آمنے سامنے ہو جس کا دماغی توازن شاید اتنا ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے, تو پھر اگر دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں ان کی طرف سے. تو پھر میں نے کہا کہ لیکن وہ بندہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ اس طرح کیوں نہیں کرتا. تو بعد میں مجھے اب پتا چلا کہ ان بھائی صاحب نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر ایک شخص ہر بندے کے ساتھ ہی ایسا ہے, پیٹھ کے پیچھے کسی کی برائی کرنا, منہ کے اوپر کسی کی خوشامد کرنا, کسی کے سامنے اس کی کسی اور کی برائی کر دینا, جو آپ کے ساتھ اچھا ہو اس کی بھی برائی کر دینا, یعنی کہ بلا وجہ, تو پھر سچ مچ میں اس کا مطلب یہی ہوا کہ کچھ نہ کچھ خراب ہے اوپر. اور یہ مذاق سے نہیں کہہ رہا میں. اگر کوئی ذہنی مریض ہے, کوئی بیمار ہے, تو ہمیں صرف اور صرف یہی اس چیز کا ہی ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم آگے سے بندے سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں. ہم اس چیز کا بھی حق رکھتے ہیں کہ اپنے اوپر خاص طور پہ اور اپنی عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہم اس سچویشن میں آئیں نہ, یعنی کہ ان سے دور رہیں. کوشش کریں کہ جب بھی آپ کو ایسا کوئی بندہ نظر آئے جس کا آپ کو پتہ ہے کوئی غلط بات کرے گا, تو اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ جب آپ ہوں تو اس بندے کے ارد گرد بالکل نہ جائیے. یہ جان بوجھ کے بیل مجھے مار کا سیٹ اپ تیار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر ایسے بالکل نہیں کرنا آپ نے, اور کوشش کریں کہ ایسے بندوں سے دور رہیں جب آپ اکیلے بھی ہوں, کیونکہ ہمارے دماغ میں جب ایک سوچ پڑ جاتی ہے نا تو وہ اتنی جلدی نکلتی نہیں ہے. قاسم علی شاہ صاحب نے ایک دفعہ بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کہ جب آپ کے اتنے چاہنے والے ہوں تو ان میں سے کوئی ایک بندہ اگر چاہنے والا نہ بھی ہو تو چاہے آپ اس کے بارے میں سوچنا چاہیں نہ سوچنا چاہیں, لیکن ایک بڑے سے خوبصورت سے بیڈ کے اوپر آپ جب لیٹتے ہیں تو کوئی ایک چھوٹی سی سوئی آپ کو پتہ نہیں کہاں ہے, تو آپ کو تکلیف ہوتی رہے گی کہ آپ کوئی پتہ نہیں کہ سوئی ہے کہاں پہ پورے بیڈ میں. تو یہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوئی کی طرح ہوتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس جگہ پہ جائیں نہ, پہلی بات. دوسری بات, جیسے میں نے کہا کہ مولانا صاحب ایک میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جیسے ایک معذور شخص کے ساتھ آپ نے برتاؤ کرنا ہے نا, ایک دل میں درد رکھتے ہوئے کہ یہ بندہ معذور ہے, یعنی کہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا, بالکل اسی طرح سے آپ نے ایسے بندوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. السلام علیکم کہیں اور ساتھ سے گزر جائیں, آگے نکل جائیں. کوئی ضرورت نہیں ڈسکشن کرنے کی, کوئی ضرورت نہیں کوئی بات کرنے کی. اسلام جو ہے وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کا اگر دل کھٹا پڑتا ہے کسی بندے سے بات کرتے ہو اور آپ پھر بھی آپ کرتے جائیں کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے سب سے بات کرنی ہے. نہیں, اسلام ہرگز اس طرح کا مذہب نہیں ہے. آپ فلیکسیبل ہیں, اگر آپ کسی بندے کو ڈیل کر سکتے ہیں تو کریں, نہیں کر سکتے تو اپنا وقت ضائع نہ کریں. یہ وقت دوبارہ نہیں ملنا آپ کو. آپ آگے چلیں اور اچھے دوست بنائیں. کوشش کریں کہ اچھی محفل میں بیٹھیں, اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں. اس طرح کے بندے جو ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ایک ہوتا ہے 100-200 بندوں میں سے ایک اس طرح کا بندہ نکلتا ہے. تو ضروری نہیں کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں, اپنا دماغ ضائع کریں اور اس طرح کے بندوں کے بارے میں سوچیں. کوشش کریں کہ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں اور اس طرح کے بندوں کے بارے میں جب بھی سوچیں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے.
اور کوشش کریں کہ کوئی آپ کو اس طرح کا بندہ سمجھ کے آپ سے دور نہ ہو رہا ہو یا پھر آپ سے تنگ نہ آ رہا ہو. اپنے گریبان میں جھانکیں، موازنہ کریں اپنا، اور کوشش کریں کہ جب بھی کسی سے بات کریں پیار سے کریں یا بالکل نہ کریں. مسکرا دیں، لیکن جب بھی کسی سے بات کریں پیار سے کریں، عزت سے کریں. اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ سے کوئی بات کرے اور وہ صحیح طرح سے بات نہ کر پائے، یعنی کہ عزت کے ساتھ نہ کرے جب آپ اس کی عزت کرتے ہو، تو ایک دفعہ تو بات کر لی آپ نے، آئندہ سے اپنا ڈسٹنس رکھیں.